السلام علیکم. پروگرام مائنڈ پاور کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود رحمان صاحب موجود ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی باڈی لینگویج کی، اور اس بار ہم آپ کو بتائیں گے کہ باڈی لینگویج جو ہے انٹرنیشنل لیڈرز کی، بین الاقوامی لیڈر جو ہیں ان کی باڈی لینگویج کیا بتاتی ہے اور انکانشیسلی وہ کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ان کی کچھ ٹریننگ بھی ہوتی ہے بین الاقوامی لیڈرز کی، یا انکانشیسلی یہ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں اکثر؟ جی، اس پہ میں عرض کروں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ لیڈرز آر بورن. لیڈر جو ہیں یا رہنما ہیں پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ جینیٹک خواص آ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے بیٹے ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے، پرنس ہوا کرتے تھے. تو آج کل تصور یہ تبدیل ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لیڈرز آر میڈ. تو ایک تو یہ کہ یہ دونوں چیزیں اگر ہم شامل کر لیں تو پھر تو وہ سونے پر سہاگا ہے. ٹریننگز ہوتی ہیں لیڈرز کی، اور وہ باقاعدہ چھن کر آتے ہیں عوام میں سے ابھر کر. پہلے وہ کسی چھوٹے عہدوں پر ہوتے ہیں، پھر گورنر تک آتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تک پہنچتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دونوں چیزیں شامل ہو جائیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے. اور جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، آپ نے کچھ تصویریں نکالی ہیں، جی آڈینس کو دکھاتے ہیں کہ وہ تصویریں کیا ہیں اور اس میں کیا وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے. پہلی صحیح. تصویر کی طرف آتے ہیں. یہ تصویر جو ہے سابق امریکی صدر کی ہے. کیا کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ جی، تو جیسا کہ یہ کمیونیکیشن سکل میں آتا ہے، اور کمیونیکیشن سکل جو ہیں وہ دو طرح کی، ایک وربل ہے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایک باڈی لینگویج ہے کہ جیسے اگر میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں یا جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا کوئی کامنٹ پاس کرتے ہیں. تو ابھی جو تصویر نظر آ رہی ہے تو اس میں دیکھیں کہ اوباما صاحب جو ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں ایک اپنے ہم عصر لیڈر سے. تو جیسا کہ مصافحہ کے اصولوں میں بتایا جاتا ہے کہ مصافحہ تو عام طور پر ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، تھوڑی گرم جوشی اس میں ہونی چاہیے، ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے. کتنے فاصلے سے ہو یہ بھی ہے کہ اگر انٹیمیٹ ریجن میں آپ بہت قریب آ جاتے ہیں 2 فٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں یا قریبی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب نے ان لیڈر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اسے چھوڑ نہیں رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ گرم جوشی شو کر رہے ہیں اور یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، دوسری پکچر میں آ گئے ٹرمپ صاحب، اور انہوں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. جی جی ہاں، تو اس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ جیسچر. ڈومیننٹ یہ ہے کہ جب ہاتھ میں لاتے ہیں تو عام طور پہ سیدھا ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اوپر کر لیتے ہیں تو آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا ڈومیننٹ یا میں سپیریئر پوزیشن میں ہوں. تو عام طور پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں چونکہ 2 سربراہ مل رہے ہیں اور وہ انہیں شو کرنا چاہ رہے ہیں یا ان پہ یا ان کی نفسیات میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے میسج دے رہے ہیں کہ آئی ایم دا ڈومیننٹ یا امریکہ از دا ڈومیننٹ، تو وہ یہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے. اچھا، اگلی تصویر دوبارہ اوباما کی ہے، اور دیکھا جائے تو ٹرمپ کے مقابلے میں اوباما کی باڈی لینگویج ہمیں کافی پازیٹیو نظر آتی ہے، جی اور وہ مسٹیکس کرتے نظر نہیں آتے. اب جیسے یہ تصویر ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا جھکاؤ ہے اور یہ کچھ کرٹسی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں، تھوڑا سا جھک کر وہ مل رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور ہاتھ سے جو انہوں نے ہے گرم جوشی سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ مسافے کے اس موقع کو وہ اپنے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیتے ہیں، تاکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یا شو کرنے کے لیے کہ ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہیں، آپ سے آلریڈی بہت اچھے ہیں. اچھا، اب 2 تصویریں اگلی آپ نے یہ جو سلیکٹ کی ہیں اس میں بھی موازنہ آ گیا. یعنی ہم جو بات کر رہے تھے دونوں لیڈرز کی، جی جی ایک میں ٹرمپ ہیں اور دوسرے میں اوباما ہیں. ہاں ٹرمپ کا سر جھکا ہوا ہے اور اوباما کو دیکھیں تو کچھ لیننگ پوزیشن ہے ان کی. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہاں، ہیں؟ صحیح بات. یہ اوپر نیچے 2 تصویریں ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ تو ایک ہی لیڈر ہیں، اور جو امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ ایک تصویر میں ہیں اور ایک موجودہ پریزیڈنٹ. تو اوباما جو ہیں دیکھ لیں، اور وہ ان کے سامنے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں پریزیڈنٹ، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں جو بھی ہیں. تو وہ اور وہ اوباما کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، اور ان کی جو گفتگو جاری ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دے ہیو بیٹر ریلیشنز. جبکہ نچلی تصویر میں آپ دیکھیں کہ دونوں ذرا دور بیٹھے ہیں،
اور ٹرمپ صاحب سر جھکا کے ذرا خاموش نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ بھی آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، جس کو کراس کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ کراس ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک قسم کا چھوٹا موٹا ایک کراس ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا سا ریزسٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دوری پر ہیں، اور یہ ان کی ذہنی دوری بھی ظاہر کر رہی ہے، ان کی سیاسی دوری بھی ظاہر کر رہی ہے. تو اس سے جو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں تو وہ اس سے کچھ جو یہ چیزیں اخذ کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی دونوں رہنماؤں میں قربت ہے یا دوری ہے، یا دونوں کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اوباما پھر یہاں پہ ایک بازی لیتے نظر آتے ہیں. جی بالکل. نیکسٹ پکچر میں ایلڈرلی خاتون ملکہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، اوباما صاحب کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. ہاں اصل میں یہ دیکھ لیں کہ یہ تو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اگر دیکھیں تو دور ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کا نام پیوٹن ہے. ٹھیک ہے، تو اس پکچر میں اصل میں یہ شو کیا گیا ہے کہ پیوٹن کو دیکھ لیں، وہ بالکل اس سارے واقعے سے الگ تھلگ ہو کے کھڑے ہیں. دوسرے تو ملکہ کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ سیڑھیوں سے اترنے میں مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ہی ہیز نو کنسرن ود آل دا دس پروسیس. ان کو نہ ملکہ سے دلچسپی ہے، نہ یورپ سے دلچسپی ہے، اور نہ امریکہ سے دلچسپی ہے. تو یہ پازیٹیو جسچر تو نہ ہوا؟ ہاں یہ نیگیٹو شو کر رہا ہے کہ ہی ہیز نو انٹرسٹ، اور ان کو ان چیزوں میں کوئی ہمدردی وہ شو نہیں کر رہے، جیسے سب لوگ ملکہ سے ہمدردی شو کر رہے ہیں یا کوئی ان کو عزت دے رہے ہیں. بٹ لیکن وہ دیکھ لیں کہ وہ تن کے ایک سائڈ پہ دور کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسے میں کوئی حصہ نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب، اگر یہ تو ملکوں کے تعلقات ہیں، اگر یہ عام زندگی میں اس طرح کا معاملہ ہو اور تمام لوگ مل جل رہے ہوں، تو کیا اختلافات کو اس طرح ظاہر کرنا بہتر ہوتا ہے؟ اچھا، ضروری نہیں کہ اختلاف جان بوجھ کے ظاہر کر رر ہیں، یہ ان کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو گیا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کی باڈی لینگویج جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور ہم گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں بار بار اگر گھڑی دیکھتا ہوں یا بار بار دروازے کی طرف دیکھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. نیکسٹ پکچر بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کے انڈیا کے پرائم منسٹر اور وزیر اعظم، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان، اور جو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ دونوں ہیں، اور دونوں کی باڈی لینگویج کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، آپ دیکھیں جو مودی ہیں ان کا ہاتھ انہوں نے اوپر سے پکڑ کے دبایا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے. ٹھیک ہے، اور مطلب وہ یہی کہ سپریارٹی اپنی شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ مودی صاحب کو دیکھ لیں، ان کا منہ کھلا ہوا ہے، اور جیسے کوئی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو، یس باس کہہ رہے ہوں، اور پریزیڈنٹ اس جگہ پہ کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، جبکہ مودی از ناٹ لکنگ کانفیڈنٹ. اس کے مقابلے میں ہمارے ہم جو پرائم منسٹر ہیں وہ بہتر ہیں، ان کے وہ باڈی لینگویج اوپن ہے، ہاتھ بھی اوپن ہے نظر آ رہے ہیں. ٹرمپ بھی کوئی گفتگو کرتے ہوئے ان کے بھی ہاتھ اوپن ہیں، اور وہ دوستانہ ماحول میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم اس میں اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے لیڈر کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ان سے کافی بہتر ہے، مودی سے بہتر ہے. جی. اچھا، یہ بتائیے کہ اس میں کچھ کیمرہ مین کا بھی رول ہوتا ہے، یا باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ کیپچر ہو ہی جاتی ہے؟ ہاں، بعض کیمرہ مین تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ تو کئی گھنٹے اور دن پوری رات جا کے کوئی ایک پکچر کیپچر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ واقعی کیمرہ مین کی محنت بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ کیپچر کرنے میں تو کریڈٹ گوز مینی ٹائمز ٹو دا کیمرہ مین. اچھا، زبردست. اچھا سر، یہ پکچر یا یہ جو پوسچر ہے، فنگر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور چہرہ تھوڑا سا منہ جو ہے وہ کھلا ہونا، کیا بتا رہا ہے؟ منہ کھلا ہونا تو یہ کہ کوئی کامنٹ پاس کر رہے ہیں یا کوئی پھپتی کس رہے ہیں، اور یہ جو ڈائریکٹ فنگر پوائنٹ کرنا ہے، یہ بعض کلچرز میں اس کو اچھا نہیں لیا جاتا، خاص طور پہ جاپان وغیرہ میں. جاپان میں اگر آپ کسی گفتگو خاص طور پہ آپ کی طرف اشارہ انگلی سے اشارہ کر کے کوئی بات کی جائے تو نیکسٹ پرسن سمجھتا ہے کہ میری توہین کی گئی ہے. تو یہ لیکن عام دنیا میں یہ چلتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اچھا، نیکسٹ دوبارہ سے ہینڈز کراسڈ ہیں. جی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی آئیز بھی دیکھیں کہیں جمی ہوئی ہیں، سوچ کہیں گئی ہوئی ہے، تو وہ کسی نیگیٹو تھنکنگ میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن نیچے جو انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے کمنٹ، دا پینٹاگون اسپینڈ $300,000 per year to study body language
آف پیوٹن اینڈ ادر ورلڈ لیڈرس. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اچھی بلی اماؤنٹ جو ہے وہ پینٹاگون خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کی باڈی لینگویج اسٹڈی کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے وہ پکچرز کے ذریعے اور ویڈیوز کے ذریعے عام طور پہ سامنے آتی ہے. $3 لاکھ. ہاں یہ میرا خیال ابھی بھی انہوں نے کم شو کیے ہیں. زیادہ کا ہوتا ہوگا. ہاں زیادہ ہوتا ہوگا میرے خیال میں. اچھا زبردست. اچھا سر چلتے ہیں نیکسٹ پکچر کی طرف. دوبارہ سے پریزیڈنٹ صاحب آ گئے ہیں اور ہینڈ شیک میں تھوڑا سا ایشو ہے, اور وہ جو نظریں ہیں ایک لیڈر تو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف اور دوسرے کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ہاتھ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح. اچھا ہاتھ میں دیکھیں نا, اگر باڈی لینگویج کی آپ بکس پڑھیں یا ان کے جو کمنٹریز ہے اس میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ کو بعض لوگ اپنا ہاتھ ایسے کر دیتے ہیں فش کی طرح. ٹھیک ہے شوئنگ دا کولڈ فیس, تو ایک ٹھنڈی مچھلی کی طرح. تو اب جو ان کے مقابل ہیں انہوں نے واقعی اپنا ہاتھ ایسے فش کی طرح ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے, لیکن یہاں آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ ان کا ہاتھ نیچے ہے. یعنی ڈومیننس شو کرنے کی بجائے آپ وہ شو کر رہے ہیں کہ ہی از دا سبارڈینیٹ. اور ان کے چہرے سے بھی یہ نظر آ رہا ہے, اور ان کا چہرے کی باڈی وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ سمائلی کی بجائے ان کو جیسے آپ دیکھ لیں ان کے ہونٹوں کو سیریسنیس ہے اور آگے بھی بند کی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ واقعی وہ کوئی پریشان ہیں اور نیکسٹ پرسن سے ان کی کوئی امیدیں ہیں, اور وہاں پہ آ کے وہ شو کر رہے ہیں کہ وی آر سبارڈینیٹ اوور ہیئر. اچھا اس کے بعد آگے گریٹ لیڈر جی, اور ہاتھ بازو کا جو ہے اس میں بازو میں ہاتھ ڈالنا, یہ کیا شو کرتا ہے؟ ہاں تو یہ دیکھیں ایک نیلسن منڈیلا ہیں اور ایک فیڈل کاسترو ہیں. ٹھیک ہے, دونوں یہ لیجنڈ ہیں اور بہت بڑے دنیا لیڈر مانے جاتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے یہ ہے کہ صرف ہاتھ نہیں ہو سکتا, پہلے مساوی کیا ہوگا, لیکن یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈال کے چلنا یہ قربت کو شو کرتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا, بغل میں بغل ہاتھ ڈال کے چلنا. اتنا یعنی 2 فٹ سے قریب جو فاصلہ ہوتا ہے وہ انٹیمیٹ کہلاتا ہے. انٹیمیٹ جو اپنے بہت ہی قریبی شخص کو یا ریلیشن میں جو یہ اتنی قربت دی جاتی ہے, اور واقعی سے دونوں کی قربت اور دونوں کی ہم آہنگی اور دونوں میں باہمی اتفاق اس سے ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر ہم منڈیلا کی آنکھوں کو دیکھیں تو وہ بھی کافی سائلنٹ نظر آتی ہیں, پرسکون نظر آتی ہیں. جی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں اور ان کے شاید راستے کے اوپر ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں, ان کی بھی اور فیڈل کاسترو کی بھی. اور بہرحال اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور مترشح ہو رہی ہے کہ دونوں کی سیاست میں, دونوں کی نفسیات میں اور دونوں کے جو ہے ایجنڈا ہے, دونوں میں قربت ہے اور دونوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. نیکسٹ پکچر میں مودی اور ٹرمپ گلے مل رہے ہیں, اور اس گلے ملنے کو کیا کہیں گے کہ مکمل ہاتھ ان کی کمر تک نہیں گئے ہوئے. ہم مکمل ہاتھ دونوں کی کمر تک نہیں گئے ہوئے, لیکن پھر بھی مودی صاحب کے چہرے سے بھی نظر آتا ہے, ان سے ویسے بھی وہ قد میں چھوٹے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی ٹرمپ نے کسی بچے کو گلے لگایا ہوا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں تو واقعی باڈی لینگویج یہاں ٹرمپ کی تو پھر بھی بہتر ہے, اور مودی کی باڈی لینگویج درست نہیں ہے. مودی کی باڈی لینگویج درست نہیں نظر آتی. اچھا سر اگلی تصویر میں آپ نے مودی کی 3 تصویروں کا جائزہ لیا ہوا ہے. ایک میں لیگز کراسڈ ہیں, اور ایک میں انہوں نے ہاتھ کراس کیے ہوئے ہیں, تیسرے میں وہ ہاتھ آگے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان تینوں پکچرز کو کیسے انالائز کیا جائے گا؟ یہاں اصل میں یہی شو کرنا مقصود ہے کہ ان کی باڈی لینگویج اکثر کلوزڈ ہوتی ہے. کلوز میں یہ ہوتا ہے کہ بازو ایسے کراس کر لیں یا لیگز کراس کر لیں تو اس طرح بیٹھ جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو ہیں, آپ کچھ چھپا رہے ہیں, آپ اوپنلی ہر چیز ظاہر نہیں کر رہے. تو یہ بھی نیگیٹو پوسچر میں آتا ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ ان کا یہ جو کلسٹر ہے یا ان کا جو پوسچر ہے یہ نیگیٹیوٹی شو کر رہا ہے. نیگیٹیوٹی شو کر رہا ہے. نیکسٹ نواز شریف کے ساتھ مودی صاحب مل رہے ہیں. اس پہ ہم نے عمران خان کی بات تو کی, وہ تو ٹرمپ کے ساتھ بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے. یہاں پہ کون کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ تو سیدھے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے انہوں نے اپنا کوٹ پکڑا ہوا ہے, اور مودی صاحب جو ہیں وہ دونوں ہاتھ ملا رہے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا دیکھ لیں کہ فاصلہ بھی کچھ زیادہ ہے. نواز شریف اپنے ہاتھ سے ان کو ایک فاصلے پر رکھا ہوا انہوں نے اپنے ہاتھ سے. مجھ سے دور ہی رہے ہیں. جی ہاں,
کیونکہ اب دیکھیں ان کی قربت جو ہے کسی کے لیے بھی، خاص طور پر ہمارے لیڈرز کے لیے اچھی ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ پھر بھی جو ہے پاکستانی لیڈر کی جو باڈی لینگویج ہے بہتر ہے. اور جو وہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب آپ مصافحہ کریں تو مصافحہ کرنے کے بعد اپنی انگلیاں گن لینی چاہیے کہ کچھ کم تو نہیں ہو گئی. تو ایسا واقعی نواز شریف کے ساتھ ہو بھی چکا ہے. اچھا نیکسٹ میں سر مودی صاحب نے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. لاسٹ پروگرام میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ سم ٹائمز جھوٹ کی علامت ہوتی ہے، جب آپ کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں. یہ تو دونوں اشخاص کی باڈی لینگویج. ہاں یہ دونوں اشخاص ہیں، دونوں کی ملی بھگت ہے. اور انہوں نے کشمیر کے ساتھ جو زیادتی کی اور وہاں کا قانون بدلا اور اس کو اپنے ساتھ انڈین یونین میں شامل کرنے کی سازش کی، اس میں دونوں افراد شامل ہیں. تو جیسا کہ باڈی لینگویج میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک بچہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنے منہ میں ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کی سب کانشیس مائنڈ شو کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر تو تھوڑا سا اسے چھپانا آ جاتا ہے اور وہ اپنے منہ پہ ایسے سائڈ پہ انگلیاں رکھ لیتا ہے. اب یہاں دیکھیں، اب اس سے مزید زیادہ جب اس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر ایک انگلی ایسے رکھ لیتا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اپنی چوری چھپا رہے ہیں جو کہ چھپ نہیں سکتی. اچھا اب مودی صاحب دوبارہ آ گئے ہیں اور کسی عربک لیڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے لیڈر ہیں وہ اسٹریٹ ہیں اور مودی صاحب کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کچھ اچھے تعلقات قائم ہو جائیں. ہاں جی، یہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں بھی وہ جو باقاعدہ ٹال کھڑے ہوئے ہیں جو عرب لیڈر ہیں، اور جو مودی صاحب ہیں ان کا تقریباً وہی صورتحال بن رہی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ گلے ملتے ہوئے تھی. اور یہاں بھی ان کی جو عرب لیڈر ہیں ان کی باڈی لینگویج ان سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی اور اپنے فورس استعمال کرتے ہوئے، سیاست استعمال کرتے ہوئے دبئی میں بھی مندر بنوایا ہے. پھر انہوں نے سعودی عرب سے بھی تعلقات اپنے بہتر کرائے ہیں. اور ایک انڈین ایک لیڈر ہوئے ہیں کہ وہ کسی ایک نیکسٹ پرسن سے ملتے ہوئے، کسی اوپوننٹ سے ملتے ہوئے انہوں نے جب گلے مل رہے تھے تو پیچھے سے انہوں نے کمر میں ان کو خنجر مار دیا تھا. تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہمارے عرب دوستوں کے ساتھ انہوں نے تقریباً یہی سلوک کیا ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے سر کہ ہم نے دیکھا کہ مودی کی باڈی لینگویج اکثر اس طرح کی نظر آئی کہ وہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آئے، وہ انہوں نے سب آرڈینیشن کو قبول کیا. تو یہ ولنگلی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے کچھ حساس بن رہے ہوں اور بعد میں اپنے مطلب کی بات کر رہے ہوں. اصل میں جو انڈیا میں سیاست چلتی ہے نا، یا ان کے جو ایک کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بڑے گرو ہوئے ہیں وہ چانکیا کہلاتے ہیں. تو یہ چانکیا کی سیاست ہے. ان سے انہوں نے سیکھا ہے کہ آپ جھک کر وار کریں، جھک کر ملیں، لوگ سمجھیں کہ آپ کے مطیع ہیں، فرمانبردار ہیں، آپ کو عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ نیچے جھک کے دراصل میں ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک پکچر آئی، باڈی تو کراسڈ ہے، ہاتھ تو کراسڈ ہے، مگر کچھ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی واحد پکچر ہے جو کچھ اچھی آئی ہے. ہاں تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے اور وہ ایک طرف جھک کے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں لیڈر کوئی آپس میں کوئی، اور جو خاتون لیڈر ہیں یہاں پہ وہ کچھ اٹینشن سیکھ کرتی نظر آتی ہیں. اٹینشن سیکھ کرتی نظر آ رہی ہیں، اور جو تھرڈ پرسن ہیں وہ ذرا صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور خود کو تھوڑا سا ڈسٹنٹ بھی شاید رکھا ہوا ہے. ڈسٹینس پہ بھی رکھا ہوا ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ تین افراد گفتگو کر رہے ہوتے ہوں تو وہ ایک عام طور پہ ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے، ٹرائی اینگل پہ ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں دو افراد اپنی توجہ اور اپنی باڈی لینگویج ایک دوسرے کی طرف کر لیں تو تیسرا شخص جو ہے آٹومیٹیکلی اس سے ایکسکلیوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پکچر عمران خان کی، ہمارے وزیر اعظم مل رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ آپ نے نشان بھی بنائے ہیں، ہاتھوں پہ بھی. اور ہاں یہ اصل میں نیٹ پہ جنہوں نے وائرل کیا یہ انہوں نے ہی بنائے ہیں. اچھا. تو میں تو بس یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن خیر ان کا مطلب وہ میڈیا کو دکھا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ایک تو یہ ہے کہ وہ
ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑا سا تفصیل سے بات کریں، یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ پکچر ہے. جی جی. اگر ہم یہاں پہ ایک بریک لیں اور اس کے بعد اسی پکچر پہ ہم تھوڑا سا تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جی بریک سے واپس آ چکے ہیں. سر تھوڑا سا تفصیلی بات کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان کی باڈی لینگویج پہ اسپورٹس مین ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ نظر آ رہی ہے. ٹرمپ کے ساتھ یہاں بھی کچھ ڈرمینس نظر آتی ہے آپ کو؟ یہاں پہ یہ ہے کہ اصل میں وہ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھے ہوئے اس ملاقات میں. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاتھ آپس میں ملایا، وہ بھی دونوں تقریباً ایکول لیول پہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ایریا میں ہاتھ رکھا ہوا ہے جو مسافہ کیا ہوا ہے. تیسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی لیگ بھی کراسڈ ہیں، مطلب ہی از ناٹ سو اوپن ٹو دا ٹرمپ. اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ شروع میں جب پاکستان کی حکومت یہ نئی بنی ہے تو ٹرمپ کا یا امریکہ کا وہی اگین جو مطالبہ ہوتا ہے ڈو مور، تو اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے، اسے ریزسٹ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے یا اسے بتانے کے لیے کہ نہیں ہمارا ملک جو ہے، ہمارا جو کنٹری ہے آلریڈی بہت سفر کر چکا ہے اور ہم اس ڈو مور والی سیاست میں مزید پڑھنا نہیں چاہتے. تو اس باڈی لینگویج سے یہی شو ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے اپنے جو سٹانس پر وہ اپنے سٹانس پر وہ قائم ہیں اور انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے اس میں اور وہ اس پر چل. ہاتھ کو اپنے زون میں رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ابھی وہ کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بلکہ گھٹنے پر بھی ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہاتھ ملایا ہوا ہے. تو ابھی وہ کمفرٹ زون شو کر رہے ہیں اپنا. ہی از ان ہز اون کمفرٹ زون. ٹھیک ہے. مودی صاحب کی ایک اور تصویر، چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور دوسرے لیڈر متبادل جو ہیں وہ کچھ گورتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو یہاں بھی دیکھ لیں تو اس کو کہتے ہیں فیس ہینڈ ٹو فیس جو جیسچرز ہوتے ہیں کہ منہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھنا، کان پہ یا ناک پہ، یا تو یہ شو کر رہا ہے کہ اب وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور تھوڑا سا حیرت کا سے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھور رہے ہیں. لیکن جو ان کی باڈی لینگویج ہے مودی کی وہ واقعی نیگیٹو ہے اور شوز دیٹ ہی از ہائیڈنگ سم تھنگ. وہ کسی چیز چھپا رہے ہیں یا ان کے دل میں کچھ چور ہے، کیونکہ وہ ان کی باڈی لینگویج اوپن نہیں ہے. اور جو ان کا اپوزٹ جو لیڈر ہیں ان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ بھی تو کچھ اسٹیئر کر رہے ہیں. ان کے دیکھیں انہوں نے بھی چہرے پہ تیوری چڑھائی ہوئی ہے اور وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو وہ بھی میرے خیال میں ان کو بھی ان کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے. اچھا، یہ ایک واحد تصویر پارلیمنٹ میں مودی صاحب کی جس میں وہ اسٹینڈنگ اسٹریٹ اور ہیونگ ہز ہینڈس آن ہز ویسٹ. جی جی. کیا کہیں گے؟ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے جو پوسچر اختیار کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے لڑنے کے موڈ میں ہیں یا آرگومنٹیشن کر رہے ہیں، یا پارلیمنٹ بھی اگر وہ ہو سکتا ہے کسی کا جواب دے رہے ہوں یا اپنے اپوزیشن سے مخاطب ہوں، تو لیکن اسے یہ مترشح ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ وہ آرگومنٹیشن کے اور لڑنے کے موڈ میں نظر. اچھا، لڑنے کے موڈ میں یہ اپنے ملک اور اپنی پارلیمنٹ میں جا کے اس موڈ میں آئے ہیں. ویسے تو یہ سب آرڈینیٹ نظر آئے ہیں. ہاں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ بس اپنے عوام کو ہی دبا کے رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی اپوزیشن کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک پکچر یہ جو نیکسٹ ہے اس کو بیک سائڈ سے لیا گیا ہے اور باڈی لینگویج کراس نظر آ رہی ہے، کچھ ریلیکس نظر آ رہے ہیں، ایک سائڈ پہ لیننگ پوزیشن ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں حالانکہ یہاں بھی اب وہ خطاب کر رہے ہیں، بیک سے تصویر لی گئی ہے، یہاں بھی انہوں نے لیگس کراس کی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا ایک نیچرل پوز لگ رہا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہی از شوئنگ دا کلوز پوسچر، یا لیگس کراسڈ ہیں یا ابھی اگر آرمی یہ کچھ کمبائنڈ نہیں لگ رہا کہ سامنے کی سائڈ سے اگر یہ روسٹرم کے پیچھے ہوتے تو انالائز کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ ان کی باڈی کراسڈ ہے یا اوپن ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈبل سی چیز لگ رہی ہے کہ اوپر کی سائڈ سے ہاتھ کھلے ہیں اور لیگس کراسڈ ہیں. اب وہ تو کوئی چیز پڑھ بھی رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے ہاتھ کھول کے یا روسٹرم پہ رکھ کے وہ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی پڑھ کے تقریر کر رہے ہیں، لیکن پیچھے جو لیگز ہیں وہ نیچے سے شو ہو رہی ہیں کہ وہ کراسڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی ریزرویشن رکھی ہے، انہوں نے پروٹیکٹیو کورنگ رکھی ہوئی ہے
اور کہیں نہ کہیں وہ کنسیلنگ اور اپنے آپ کو اپنے جو مقاصد کو وہ چھپا کے جو بات کر رہے ہیں. اچھا، نیکسٹ ہماری سابقہ وزیر خارجہ کی تصویر ہے. اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی اور لوگوں کو بڑی اچھی بھی لگی کہ جب یہ کہیں جاتی تھیں تو ان کے ڈریسز اور گھڑی اور نیکلیسز وغیرہ پہ بڑی بحث ہوتی تھی. اس تصویر سے آپ کیا، ایک تو چلتی ہوئی تصویر ہے اور ایک سائڈ پوز ہے، کیا؟ ہاں، دونوں طرح سے یہ دکھایا گیا ہے کہ باڈی لینگویج میں آج کل صرف یہ نہیں کہ آپ کے جسم کی کوئی حرکات نظر آ رہی ہوں، بلکہ اس میں آپ کی بلانگنگز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ کی گھڑی ہے، سگریٹ ہے، سگار ہے، پائپ ہے، یا ایون آپ کا ڈریس ہے، اور ایون آپ کی گاڑی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں. تو اس میں واقعی ہنا ربانی کھر نے شو کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. اس وقت کی وزیر خارجہ تھیں جب کی تصویر ہے. وہ غالباً کوئی فون کال بھی سن رہی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، اور جو گھڑی بھی نظر آ رہی ہے، غالباً انگوٹھی بھی نظر آ رہی ہے، اور لباس کا بھی کوئی اسپیشل جو ہے نا فیشن نظر آ رہا ہے، کانوں کے آویزے بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ایک لیڈر کو ایک سوبرائٹی شو کرنے کے لیے صرف ایک گلیمر نہیں، بلکہ اس کو ایک سنجیدہ انداز اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو ان کی واک ہے، یہ تو پورے اعتماد نظر آ رہی ہے. جی بالکل، واک پورے اعتماد ہے. ویسے ہم کوئی کیٹ واک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی پورے اعتماد ہے. پورے اعتماد ہے. اچھا سر، پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کر سکیں مودی کا، ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا اور ٹرمپ کا، اور اگر ہم اس میں اوباما کو بھی شامل کر لیں تو مکمل طور پہ ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ کیسی شخصیات ہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ آج کی پکچرز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج اوپن ہے. ویسے بھی وہ ماشاءاللہ کھلاڑی ہیں، اور قد کاٹ کے لحاظ سے بھی اچھے ہیں، اور زیادہ تر ان کا پوسچر اوپن ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے. جبکہ مودی کو آپ دیکھتے ہیں کہ مودی کے زیادہ تر پوسچر کلوزڈ ہوتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج بھی کلوزڈ ہے، اور ان کی ذہنیت بھی سازشی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ چھپا کے وہ وار کرنے والے ہیں. اور پھر اگر ٹرمپ کو دیکھتے ہیں، ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ کے بارے میں خود ان کے لیڈر، ان کے ایک چومسکی کے نام سے ان کے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ وہ ہی از ناٹ اے لیڈر بٹ ہی از اے جوکر. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اوباما اس لیے بہتر نظر آتے ہیں کہ وہ ایک بلیک ہونے کے باوجود 2 ٹرمز وہ لگا گئے 8 سال. ٹھیک ہے. جب وہ آئے تھے انہوں نے بھی چینج کا نعرہ لگایا تھا، تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. اور وہ ایک سائنس ہوتی ہے جس کو NLP کہتے ہیں، اور وہ سائنس آف چینج کہلاتی ہے. انہوں نے اس میں ٹریننگ بھی لی تھی. تو اس لحاظ سے ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں. فی الحال ابھی تو ٹرمپ کا دوسرا الیکشن نہیں آیا، لیکن اوباما کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. ایک بلیک ہونے کے باوجود 2 ٹرمز انہوں نے پوری کی، اور ایک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ثابت کیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ باڈی لینگویج نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کچھ بیان کر رہی ہے. ایک پازیٹیو چیز تھی، پرائم منسٹر عمران خان کی باڈی لینگویج ہمیں نظر آئی کہ وہ کمفرٹیبل بھی تھے، پازیٹیو بھی تھے، اوپن بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ڈومیننس بھی شو کی کئی جگہوں پہ، اور اپنے کمفرٹ لیول پر بھی رہے. مودی کی باڈی لینگویج ہم نے دیکھی، اکثر جگہوں پر وہ نیگیٹو نظر آئے. اور اگر ہم موازنہ کریں ٹرمپ کا اور اوباما کا، تو اس میں سے ہمیں اوباما بہتر نظر آتے ہیں. ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا، کسی کو ہارش ہم نہیں کہنا چاہتے تھے، نہ ہم نیگیٹو کہنا چاہتے ہیں. بس یہ ایک انکانشیسلی جو باڈی لینگویج تھی وہ کیا دکھا رہی ہے، وہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی، اور ہم نے کچھ سکھانے کی بھی کوشش کی کہ باڈی لینگویج کیا کچھ میسیجز ڈلیور کرتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.